کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش جن کو آتی ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں. سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو آتی ہیں. سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی تکلیف جو اس دنیا میں آئی تھی وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب بندہ ہمیشہ اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوچتا رہتا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا. جس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ نہیں اب اس بندے کے لیے اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے, that's it, the story is over, the game is over. اور پھر کہتے ہیں کہ جب تمہیں اپنی مصیبت یاد آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 7 بچوں میں سے 6 of them passed away while he was alive, اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو بری کیا, ان کو دفنایا. اور ان کی صرف ایک بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. تو شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں جب تمہیں اپنی مصیبتیں یاد آتی ہیں نا رسول اللہ کی مصیبتوں کو یاد کرو, پریشانیوں کو یاد کرو. اور ایک حدیث میں بتایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش جن کو آتی ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں. سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو آتی ہیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ جس شخص کو آزمایا گیا وہ میں ہوں. اور تصور تو کرو, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش ہوا کرتی تھی نا, عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ پریشان ہونا تو وہ نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا, چاہے جو مرضی ہو جائے, وہ بس اپنے پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کیا کرتے تھے, جب بارش ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تو رسول اللہ اپنے کرتے کو پھیلا دیا کرتے تھے اور اس پانی کو اپنی جھولی میں بھرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ دس رین از کمنگ فریش فرام مائی لارڈ, کہ یہ تازہ تازہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے, اور خوش ہوا کرتے تھے. Try to appreciate the blessings of Allah سبحانہ و تعالی. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, آپ ایک لسٹ بنائیں. آپ اگر اپنی پریشانیاں لکھنا شروع کر دیں گے نا, میرا نہیں خیال کہ ڈبل ڈیجٹ بھی بنے وہ. اور دوسری سائڈ پہ آپ اپنی ذرا بلیسنگز لکھنا شروع کریں, تب آپ کو اللہ یاد آئے گا. تو ٹرائی ٹو بی گریٹفل, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنیں. اور پھر وہی شاعر کہتے ہیں فذکر مصابک بالنبی محمد, اور کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا چاہنے والے اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے بندے کو پریشانی ہوتی ہے اور بندہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اس کا دل غمگین ہوتا ہے. تو شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں یہ یاد آ جائے نا کہ تمہارے چاہنے والے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو یہ یاد کرو, اس مصیبت کو یاد کرو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. Why? Because the biggest calamity this world saw ever in the human history, that was when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left this world. کہ سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑی تکلیف جو اس دنیا میں آئی تھی وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جب تم اس طرح سوچو گے نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا the worst is over already. تمہیں ہمت, تمہارے اندر ہمت آ جائے گی. اور اگر یہ حقیقت ہے, جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے, تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ If رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم died, what do you think about yourself? اور اللہ تعالیٰ
ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی عطا نہیں کی. بہت لوگ آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، فرعون بھی آیا، بڑے بڑے جبار ظالم آئے لوگ، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا. تو اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کیونکہ مکہ والے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب یہ جو دعوت کا کام ہے یہ تو رک ہی نہیں رہا، تو چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو آنے والا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ دعوت کا کام بھی بیٹھ جائے گا، ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو کیا ان لوگوں نے ہمارے پاس نہیں آنا؟ ان لوگوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے. پرابلمز کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اور بات ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ کہ عموماً ہم نا بڑا اوور تھنک کرتے ہیں اپنے پرابلمز کے حوالے سے. جب بندہ ہمیشہ اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اینڈ ون آف دا اسکالرز ہی واز سیئنگ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. کہتے یہ ہیں کہ امیجن کرو کہ تم ایروپلین میں فلائی کر رہے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ تمہیں تمہارا شہر نظر آتا ہے، اور جب تمہیں وہ اپنا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے تم اپنا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو تمہیں شاید وہ گھر نظر نہ آئے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تمہیں نظر نہ آئے. اور تصور کرو کہ اس گھر کے اندر ایک بندہ ہے، اس بندے کے ذہن کے اندر اس کی پرابلمز ہیں. اٹس دیٹ اسمال. So what you and I have to do is we have to zoom out. جتنا آپ زوم آؤٹ کرتے رہیں گے آپ کو اپنی پرابلمز اتنی ہی چھوٹی نظر آنے شروع ہو جائیں گی. تو اپنی پرابلمز کو اوور تھنک مت کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچا کرے. اور ابھی شیخ عبداللہ کامل کے بارے میں ہم نے جب تھوڑی بہت بات کی تھی، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتنے سبحان اللہ ان کی آواز، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہوم ورک بھی ہے، گھر جا کے آپ قاری عبداللہ کامل انشاءاللہ سرچ کیجئے گا اور ان کی جو تلاوت ہے سنیں. فار دوز آف یو ہو انڈرسٹینڈ، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پھر جو ہے سمجھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے تلاوت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، مصحف لے کے ٹرانسلیشن سامنے رکھیں اور تب ان کی تلاوت کو سنیں، سبحان اللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا ایمان انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. He was born blind. اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے محروم رکھا تھا. جب وہ پیدا ہوئے ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی. اور یہ بہت بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ جی وی آر امپیئرڈ، ہمارے پاس فلاں صلاحیت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ری تھنک، دوبارہ سوچیں. اگر شیخ عبداللہ کے پیرنٹس بھی یہی سوچ رہے ہوتے کہ اب کیا کریں، ہمارا بیٹا بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، اب تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر وہ حافظ نہ بن سکتے. ایک نابینا شخص قرآن کا حافظ بنا، اور سبحان اللہ اب وہ اس دنیا سے جب گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اسکالرز ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. اس میں سے شیخ مشاری العفاسی بھی ہیں. شیوخ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ون آف دا اسکالر ہی واز ٹیلنگ کہ میں 2 یا 3 دفعہ ہی ان سے ملا ہوں، اور جب ہماری بیک اینڈ فورتھ کنورزیشن چل رہی تھی تو جب وہ مجھے کوئی بات سناتے تو میں جب سنتا، اور جب پھر میری باری آتی اور بات میں کرنا شروع کرتا تو میں دیکھتا کہ ہی واز مرمرنگ. ان کی جو زبان ہے اور ان کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی لیکن مجھے جو ہے وہ ان کے ہونٹ اور ان کی زبان ہلنے کی جو ہے نا مجھے نظر آ رہا ہے. تو مجھے ڈسٹریکشن سی فیل ہوئی. میں نے کہا کہ شیخ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟
تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہی کمپلیٹڈ قرآن 24 times. 24 دفعہ انہوں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ اللہ تعالیٰ کا الذکر ہے, the ریمائنڈر ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے. یہ کیسے فوت ہوئے؟ He slept in the afternoon, دوپہر کو سوتے ہیں, and he never woke up again. اور ان کی عمر صرف 38 سال تھی, 38. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ آرام کرتا ہے, سوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بندے کو مہلت دے دیتے ہیں, کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ سال, تو اس روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے, پھر بندہ اٹھ جاتا ہے. اور جس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ نہیں, اب اس بندے کے لیے اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے, that's it, the story is over, the game is over, اب اس کو واپس جو ہے اس کو روح نہیں لوٹائی جائے گی, تو پھر وہ بندہ دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. اور ہم آئے دن خبریں سنتے کہ نہیں سنتے کہ بندہ سویا واپس اٹھا ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے